اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بزم فکر، فخر ملت اسلامیہ، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو انٹرنیشنل، MCN بزنس گروپ، بزم فکر، فخر ملت اسلامیہ، محسن پاکستان، محسن شہر قائد کراچی، محسن سپارکو، محافظ کعبۃ اللہ جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف انٹرنیشنل، سینئر وائس چیئرمین جان نثار پاک آرمی ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ بفر زون محلہ کمیٹی، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان۔ اس وقت فاتح و شہداء و فاتح ختم نبوت چوک طه مسجد بفر زون 15A2 پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو 28 سپٹمبر 2024 بعد نماز عشاء جو تقریب رکھی گئی ہے، سیمینار بھی ہوگا اس موقع پر، اور اس چوک کا باقاعدہ افتتاح بھی ہوگا، اور جس کا افتتاح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدست مبارک سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، حق پرست عالم دین، خطیب و امام جامع مسجد طه علامہ مفتی روشن دین الرشیدی فرمائیں گے، اور انہی کی سرپرستی میں یہ پوری تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اور اس میں ہمارے ساتھ جو اشتراک ہے وہ بفر زون یوتھ کا ہے، جس کے لیے ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ ہمارے جواد حسن بھائی جو کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے بھی سرپرست ہیں اور بفر زون یوتھ کے بانی و سرپرست بھی ہیں، ان کی کاوشیں عوام کے سامنے ہیں کہ وہ بے لوث ہو کر جس طرح ہماری طرح اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی چندے اور بھتے کے وہ جو خدمت کر رہے ہیں بفر زون کی، اور آج بھی ان کا عزم جمع ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ایک آدھ دن میں اس کو ایک فائنل پروگرام کو فائنل کریں گے۔ انہی کی خواہش پر ہم نے، حالانکہ میرا پروگرام تھا کہ ہم گورنر صاحب کو یا وزیر اعلیٰ کو یہاں بلوائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علامہ مفتی روشن دین الرشیدی صاحب سے بڑا ہمارے لیے کوئی نہیں، تو ان کی تجویز پر میں نے وزیر اعلیٰ گورنر سنگھ کا پروگرام کینسل کر دیا، کیونکہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہو۔ یہ تو ویسے بھی ہمارے محسن ہیں، سرپرست ہیں مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے، لیکن ان کی مصروفیت اتنی ہے کہ رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اویس عالم بھائی سے بھی رابطہ نہیں ہو پاتا جو کہ صدر ہیں بفر زون یوتھ کے، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کی جو ذمہ داری ہیں اس میں بھی الجھے ہوتے ہیں، کچھ اپنا کاروبار بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی مصروف ہیں۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد، کیونکہ وقت ہے کم، مقابلہ ہے سخت، 28 سپٹمبر کو یہ پروگرام ہونا ہے، اور آج جو ہے ایک ہفتہ بھی نہیں رہ گیا، آج پیر ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی دلچسپی لیں اور اس پروگرام کو فائنل کریں تاکہ اس کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بحالت مجبوری اس پروگرام کو ملتوی کرنا پڑے، لیکن کینسل نہیں ہوگا۔ اگر صورتحال یہی رہی تو ملتوی تو ہو سکتا ہے پروگرام، لیکن کینسل نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا پروگرام ہے ختم نبوت کا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ختم نبوت چوک بننے جا رہا ہے۔ فلسطین کے چوک تو ہم بڑے بناتے ہیں، ملک کے لیے سوچتے نہیں ہیں، باہر کی زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن وہ بھی صرف نعرے کی حد تک، عملاً تو زیرو ہیں۔ کیا کیا ہم نے فلسطینیوں کے لیے؟ تمام مسلمانوں پر بے حسی کا عالم طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے کام لے رہا ہے، کافر کھڑے ہو گئے فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن ہم نام نہاد مسلمان صرف ریلیاں نکال سکتے ہیں، زبانی کلامی بات کر سکتے ہیں، باقی ہمارا کوئی کردار نہیں ہے فلسطین کے لیے۔ ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے یہودی مصنوعات کا، تو اور کیا کریں گے؟ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی بار ایسوسیشن کے عامر نواز وڑائچ صاحب کو اور تمام عہدیداران کو کراچی بار ایسوسیشن کے، کہ جنہوں نے ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی نہیں کیا، بلکہ سٹی کورٹ کی حدود میں انہوں نے کہا کہ کوئی اگر بیچے گا یا خریدے گا، ہم دونوں کو برابر کا مجرم سمجھتے ہیں، ہم جرمانہ کریں گے۔ اب اس پر عمل ہو نہ اس طرف نظام کے تحت، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ لوگوں کو چاہیے تھا، تمام جو جماعتیں بڑی دعوے کرتی ہیں
اسرائیل کے خلاف ان کو چاہیے تھا ان کو اپریشیٹ کرتے اور ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اپنے گھروں میں بائیکاٹ نہیں کر سکتے، تو اجتماعی طور پر ہم کیا بائیکاٹ کریں گے؟ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، لیکن مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نے ان کو سراہا، ان کے لیے ایوارڈ کا اعلان کیا، لیکن میری 4 ماہ طبیعت خراب رہی، اس لیے اس تقریب کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ اگر ممکن ہوا تو اس تقریب میں ان کو یہاں انوائٹ کریں گے تاکہ عوام ان کی پذیرائی کریں کہ یہودیوں کے خلاف انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نصیحت ہو کہ یہ کام سب کو کرنا چاہیے۔ اگر یہ تقریب 28 کو نہ ہو سکی تو پھر میرا ایک پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم تقریب پذیرائی کے نام سے، جس میں ہمارے طاہر سلیم صاحب بھی شامل ہیں، جو ہمارا ایک کام کر کے گئے تھے جب ایڈمنسٹریٹر تھے، اور ہمارے یہ عامر فرائض صاحب ہو گئے، اور ہمارے جو اس وقت آپ نے دیکھا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کی کہ ہمارے ساتھ جو شامل ہوئے ہیں وہ ہیں ہمارے شفیق جان درانی، نڈر و بے باک ہمارے ساتھی ہیں، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ اب ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی 23 سال میں کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے۔ اور رات کو جو پروگرام ہم نے اٹینڈ کیا ہے، عشرت العباس صاحب نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے پیغام ان کا۔ ہم اس تنظیم، کیونکہ ہمارا ادارہ غیر سیاسی، غیر جانبدار، ہم ہر اس تنظیم کے ساتھ کھڑے ہیں جو کراچی کے بارے میں، ملک کے بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہو اور کچھ کم کرنے کا عزم رکھتا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے MQM پاکستان۔ نظریاتی اختلاف تو ہمارا تمام تنظیموں سے ہے، سیاسی طور پر بھی اختلاف سیاسی تنظیم ہے، لیکن ذاتی اختلاف ہمارا کسی سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک صرف دعویٰ ہی نہیں کرتی، اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے۔ جہاں کوئی اچھا کام ہوتا ہے کسی پارٹی کا ہو، وہ سراہتی ہے۔ یہ نہیں کہ مجھ سے اختلاف ہے نظریاتی سیاسی تو میں اس کی مخالفت کروں اچھے کام کی، یہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا منشور نہیں ہے۔ یہ ان پارٹیوں کا ہے جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں، اور یہی وجہ ہے آج یہ جو بفر زون گٹر زون بنا، اس میں ہم سب ملوث ہیں، علاقے کے لوگ، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں ملوث ہیں، لیکن ہم نے جو کام کیا 5 سال بفر زون یوتھ کے ساتھ مل کر، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کو بھی شعور آ گیا ہے کہ اب کام کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ جماعت اسلامی بھی بہترین کام کر رہی ہے علاقے کے لیے جو اس کے وسائل ہیں، اور پیپلز پارٹی کا حالانکہ یہاں کوئی بلدیاتی نظام نہیں ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ابھی جو اپنا امام بارگاہ والی سائٹ پر اور محمودیہ والی روڈ پر کام شروع کیا ہے، ہم مسرور احسن صاحب کے جو کہ صدر TPP ضلع وسطی کراچی، ان کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے توجہ دی اور اپنے نمائندوں کو کہا کہ بھائی جب سب اپنا حصہ ملا رہے ہیں، میں نے ان کو مشورہ دیا تھا، میں نے کہا MP MNA نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جو فوزیہ وہاب ہیں، جو بیرسٹر مصعب وہاب کی والدہ محترمہ تھی، ان کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے ہمارے سابق صدر PPP ضلع وسطی کراچی، ممبر سندھ کونسل PPP اور موجودہ چیئرمین زکوٰۃ و شکر کمیٹی ضلع وسطی کراچی سید اعظم شاہ کی درخواست پر کرندیہ چوک سے اور میاں والی کالونی تک مرکزی شاہراہ میجر انور فہمی عباسی شہید تعمیر کروائی تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ فلائی اوور کی زد میں آ گئی وہ، اور وہ بورڈ بھی گرا دیا گیا، حالانکہ اس بورڈ کو سائڈ میں لگانا چاہیے تھا، لیکن کون پوچھتا ہے اس ملک میں بھائی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو بھی ہم صرف اس لیے عزت دیتے ہیں کہ یہ ان کے فرزند ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، انہوں نے ابھی تک لفٹ نہیں کرائی، ان کی والدہ کے حوالے سے ایک یادگاری شیلڈ بنوائی، وہ بھی ان کو دینے کی کوشش کی جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اب وہ میئر بن گئے، اب بھی ان کے پاس فرصت نہیں ہے، کیونکہ سیاست بہت ضروری ہے، باقی ان کو یہی نہیں پتہ کہ ان کی والدہ کی کتنی عزت ہے۔ تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ ان کی والدہ ہمارے علاقے سے قومی اسمبلی کی رکن نہیں تھی، وہ مخصوص نشست پر بنی تھی، انہوں نے اپنے فنڈ سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بھٹو کالونی پر ایک احسان کیا، اتنی بڑی شاہراہ تعمیر کی۔ تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بفر زون کے اندر بلدیاتی نمائندے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن کام ہو رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہماری کوششیں رنگ لا رہی ہیں، جو 5 سال سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں گٹر زون کو بفر زون بنانے پر، تو تمام سیاسی مذہبی جماعتیں اب غور و فکر کر رہی ہیں کہ بغیر کام کیے چارہ نہیں ہوگا۔ اگر اب بھی ہم سیاست کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، تو علاقے کی حالت اور بری ہو جائے گی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ جماعت اسلامی بھی کام کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے، اگر MQM پاکستان کوئی کام کرے گی تو ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ ہمارا نظریاتی اختلاف بھی ہے، ان سے سیاسی بھی ہے، لیکن
علاقے کے مفاد میں ہم تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، کیونکہ سیاستدانوں میں ہم میں یہی فرق ہے، سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ سیٹ حاصل کرنے کے لیے تمام اختلافات بھلا دو، نظریاتی، ذاتی، سیاسی، حتیٰ کہ کفر کے فتوے بھی بھلا دو، اور اسلام آباد جانا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن نہ یہ اسلام کے لیے ایک ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، نہ یہ پاکستان کے لیے ایک ہوتے ہیں، اور نہ معاشی ہب شہر قائد کے لیے کبھی ایک ہوں گے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم تو ہمیشہ ان کو تلقین کرتے ہیں کہ جس طرح سیاست کے لیے ایک ہوتے ہو تو بھائی مہربانی کرو شہر قائد کو بچانے کے لیے بھی ایک ہو جاؤ، ملک کو بچانے کے لیے بھی ایک ہو جاؤ۔ اللہ ان کو ہدایت دے، سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہدایت جب ملے گی یہ توبہ کریں گے اللہ سے سب کہ ہم مخلص ہو گئے ہیں، اب ہم واقعی پاکستانی بن گئے ہیں۔ انہوں نے بانٹ دیا پوری قوم کو، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، سنی، پنجابی، پٹھان، بلوچ میں بانٹ کر یہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، چاہے ان کو برا لگے یا اچھا لگے، تلخ حقائق یہی ہے۔ ان حقائق کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اس پیار و محبت والے پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ پاکستان کی تعمیر کرو، پاکستان سے محبت کرو، یہ شہید پاکستان حکیم سعید کا پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اور ان نعروں جنا کیپ قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیپ، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور ایک خوشخبری آپ لوگوں کے لیے اور ہے کہ ہمیں جو تعاون حاصل ہوا ہے پہلا، حالانکہ سب کو کہا ہے، لیکن یہ انجمن دائرۃ الاسلام ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے جس کے صدر سید عظیم الدین شاہ ہیں، اور سرپرست کے ہمارے سابق صدر PPP ضلع وسطی کراچی، ممبر سندھ کونسل PPP، چیئرمین زکوٰۃ و شکر کمیٹی سید اعجاز الدین شاہ جیسی شخصیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے گا کہ جو دست تعاون انہوں نے بڑھایا، شاید اس کو دیکھ کر ہی لوگوں کی غیرت جاگ جائے کہ بفر زون میں پروگرام ہو رہا ہے، اور انجمن دائرۃ الاسلام ویلفیئر ایسوسی ایشن بفر زون کی تنظیم نہیں ہے، یہ پاکستان لیول کی تنظیم ہے، اور دائرہ مہدویہ برادری کی جو ہے نمائندہ تنظیم ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سے اس پینفلیکس کو چوک پر لگا دیکھ کر شاید اہل محلہ کو بھی احساس ہو جائے کہ ختم نبوت کے لیے جب ہم کہتے ہیں جان بھی قربان، مال بھی قربان، بیوی بچے بھی قربان، تو بھائیو یہ پروگرام ختم نبوت پر ہو رہا ہے، اپنا اپنا حصہ ملاؤ۔ ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ابھی تک جو کاوشیں کی ہیں، خاکسار کی تن تنا ہے، فری ٹرانسپورٹ بھی آپ لوگوں کے لیے چلائی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، وہ آپ لوگ نہیں گئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارے اسکول کے بچے چلے گئے، ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے بچوں سے وہ کام لے لیا جو بڑے نہیں کر سکتے۔ تو پیسہ تو خرچ ہوتا ہے نا، 60,000 3 ماہ کی جو تقریبات ہیں پینا فلیگ اس پر خرچ ہو چکے ہیں، اور 60,000 سے کم میری پنشن ہے، تو میں مزید افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس سے بھی اگلے مہینے کی پنشن لگا دوں۔ ابھی یہ قرض اگلی پنشن سے اترے گا، پورا مہینہ اللہ چلائے گا گزارا انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی مخلصانہ طریقے سے اپنا حصہ ملانا چاہے تو ہم اسے ویلکم کہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، اگر اپنا حصہ ڈلنا چاہتی ہے ختم نبوت کی تحریک میں تو ضرور ملائے، ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک، حق پرست صحافت کا علم بردار، MCN نیوز HD، ویب TV پاکستان۔